الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آبرو ماز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے، اور جس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت یوں بھی کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی کل اثاثہ ہمارے پاس، کل کائنات ہمارے پاس جو ہے تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہ چلت پھرت باقی رہ گئی، اسی تو یہاں کا راستہ بند کر دیجئے آپ حضرات بیچ میں چلنا پھرنا بند کر دیں، ڈسٹربن ہوتا ہے اس سے۔ میں بہت ہی ادب و لحاظ کے یہ بیچ والا بند کر دو، بیچ میں آنے جانے کا راستہ بند کر دیں، اور ایک دم سائلنٹ موڈ میں سماعت کریں، جہاں سبحان اللہ کہنا آپ کو ضروری سمجھ میں آئے، اور کہتے رہیں، اور بہت ہی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرتے رہیں۔ میں والنٹیئر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ شور و گل کو بند کرائیں، اور لوگوں کا آنا جانا بھی بند کرائیں، افراتفری والا ماحول بھی نہ ہو، بہت ہی خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ مائک کی آواز تھوڑی بڑھا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو کل کائنات ہے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ اس لیے اے سنیوں، آج ہمارے پاس سے بہت ساری چیزیں چھن گئی ہیں، لوٹ لی گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو نراش ہو کر، مایوس ہو کر جینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کبھی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ہمارا گھر، ہماری چھت اور سب کچھ لٹ جائے، تب بھی ہم فخر کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کے پاس تخت و تاج تو آ سکتا ہے، لیکن گنبد خضرا کی چھاؤں ہمارے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نسبت پاک ہے، یہ تمہارے فخر کے لیے کافی ہے، تمہاری عزتوں کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ سے آنے کے بعد مال غنیمت جب تقسیم فرما رہے تھے، جو مال ہوتا تھا وہ مجاہدین صحابہ کے درمیان بانٹا جاتا تھا۔ تو جنگ میں شریک جو صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور آپ جانتے ہیں مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ سے، اور انصار جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے،
اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مال تقسیم فرمایا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا، مہاجرین کو مال تھوڑا سا زیادہ دے دیا گیا اور انصار کو مال تھوڑا سا کم دیا گیا۔ یہ بات پھیلنے لگی، اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات آئی کہ انصار کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، مہاجرین کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا ہے، اپنے گاؤں والوں کو زیادہ مال دے دیا ہے، تو یہ بات جب پھیلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ کو بلایا اور پوچھا کیا تمہارے قبیلے میں یہ بات چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، انصار کے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ سارے انصار، ایک جگہ بلایا اور اس پر جب سارے انصار جمع ہوئے تو پوچھا حضور نے کیا تمہارے دلوں میں ایسی بات ہے کہ میں نے مال مہاجرین کو تھوڑا زیادہ دے دیا؟ سبوں نے کہا ہاں آقا ہمارے دل میں یہ بات چل رہی ہے، مال کے لیے بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقریر فرمائی تھی، ایسا خطبہ دیا تھا، انصار کی آنکھیں بھیگ گئیں، صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے لیے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میرے گفتگو سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تھوڑا مال مہاجرین کو زیادہ دیا ہے، لیکن کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا اس بات سے تم مطمئن نہیں ہو کہ لوگ ساری دنیا لے جائیں اور جس کے پاس دنیا نہ ہو وہ محمد رسول اللہ کو لے جائے؟ جن غریبوں کے پاس مال نہ ہو میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے جائے۔ آج ہمارے پاس فخر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ میرے مصطفیٰ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے، اسی لیے آپ کو حالات کے اعتبار سے کبھی کوئی ایسا ڈیگریڈ کرتا ہو اور تمہیں ایسا سکھاتا ہو کہ اب تو تمہارا فیوچر ہی نہیں ہے، تب اس سے کہو قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ آئے گا اچھا وقت بھی آئے گا، اندھیرے میں ہم بیٹھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح ہوگی ہی نہیں، صبح تو ہونی ہے، اجالا تو آنا ہی ہے، لیکن آپ سب کو میرے عزیزوں اس دور میں جس پر جمع رہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان پر استقامت ہے، اپنے دین کا سودا ہونے نہیں دینا، حضور پاک کی محبت میں کوئی کمی آنے نہ دینا۔ میں تو کہتا ہوں اس خچر سے زیادہ غیرت مند کون ہو سکتا ہے جو مدینہ طیبہ کا ہے؟ گدھا جس کو آپ کہہ سکتے ہو یا گھوڑا جس کو کہہ سکتے ہو، ان دونوں کے بیچ میں ایک نسل ہوتی خچر کی، خچر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر تحفے میں لایا گیا تھا خیبر کی جنگ میں، حضور پاک نے قبول کیا، یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہدیتاً آیا اور وہ ہدیہ جس پر حضور نے سواری کی، زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سواری کرتے رہے یہ تحفے میں آیا تھا۔ جانتے ہو جس وقت یہ خچر حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اپنا سر ہلا ہلا کر کے بات کر رہا تھا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو توجہ، ہم امت ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بات کرتے ہیں، اشرف المخلوقات جانور نہیں لیکن ایک جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے آقا اب تک میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک یہودی تھا اور اسی کے گھر میں رہتا تھا، وہ مجھ سے سامان لدواتا تھا ادھر سے ادھر، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وہ میری پیٹھ پر بیٹھنا چاہتا میں گرا دیتا، میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔
خچر کہہ رہا ہے یہودی میرا مالک تھا، لیکن جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میری پیٹھ پر میں اسے گرا دیتا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا ایسا تو کیوں کرتا تھا، ایسا تو کیوں کرتا تھا؟ سنو میرے عزیزوں، خچر کہتا تھا میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور سلسلہ انبیاء میں آپ آخری نبی ہیں۔ مجھے میری ماں نے یہ کہا تھا کہ اپنی پیٹھ سنبھال کر رکھنا، اس پر تاجدار انبیاء سواری کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خچروں کو اتنا علم ہے، ان قادیانی گدھوں کو علم نہیں ہے۔ خچر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی پیٹھ کو سنبھال کر رکھا کہ کوئی اور بیٹھنے نہ پائے، کہ اللہ کے رسول بیٹھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس خچر پر سواری صرف رسول اللہ نے فرمائی، اور وہ خچر کتنا غیرت مند تھا، کتنا غیرت مند تھا کہ اس پیٹھ پر کسی اور آلائش کو اور ناپاکی کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ اور حد تو یہ ہے، حدیثوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ زندہ رہا، لیکن جانتے ہو صرف 3 دن کے بعد بیر غرض ایک کنواں ہے جس میں چھلانگ لگا کر یہ جان دے دی کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں بیٹھے گا جو رسول اللہ کی سواری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کا احترام جانور اتنا کرتے تھے، تمہاری نسبت تو امت کی ہے، تمہاری نسبت امت کی ہے۔ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ جن آنکھوں کو تم نے سنبھال رکھا ہے میرے آقا کا دیدار کرنا ہے، تو ان آنکھوں کو غلاظت میں کیسے ہم ڈال سکتے ہیں، کیسے بے حیائی میں ڈال سکتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو کیوں نہیں سنبھال کر رکھ سکتے کہ یہ ہاتھ میرے آقا سے مصافحہ کرنے والے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن میں مصافحہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب مصافحہ کرنے کی تمنا ہے تو پھر اس ہاتھ کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ خچر اپنی پیٹھ پر کسی اور غیر کو برداشت نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ پیٹھ میں نے سنبھال رکھی ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ آج ہم بچ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو صرف اس لیے بچا کر رکھیں کہ یہ ساری امانت رسول اللہ کی ہے۔ کیوں؟ بریلی سے یہی تو آواز آتی ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ جب رسول اللہ کے لیے جینا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں ہر شے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گردن میں کوئی دوسرا پٹا ڈالنے کی کوشش کرے، کبھی نہ ہو کہ کسی اور کی غلامی کا پٹا ہماری گلے میں پڑ جائے۔ نہیں، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ۔ دنیا اگر ہمیں پہچانے تو بیدم وارسی کا وہ شعر یاد رکھو۔ بیدم وارسی بڑے عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے، بیدم یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ، اے رسول پاک، میری پہچان اتنی بنا دے کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہے، اس کے علاوہ میری کوئی پہچان نہ ہو۔ مجھے دنیا اگر پہچانے تو حضور کے نام سے پہچانے۔ عزیزان گرامی اوقات، اتنی غیرت تو تمہارے اندر آنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا نام جڑا ہوا ہے اور ہمیں ہر شے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ صرف ایک بات میں بتا دوں، بہت سارے نوجوان محبت کرتے ہیں ہم سے، ہمیں پتا ہے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کسی نوجوان کو اٹھا کر میں کہوں یہ لے میرا امامہ، میں آج تجھے پہنا دیتا ہوں، خوشی سے وہ لے کر کے جائے، ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں اگر میری محبت ہے تو یہ امامہ پہن کر کے نکل جائے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ سر پر امامہ ہو تو کیا شراب کی دکان پر کھڑے ہو سکتے ہو؟ کیا کسی آوارہ گردی میں جا سکتے ہو سر کے امامے کی قدر تم رکھے ہوئے؟ بار بار دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس لباس کے ساتھ، اس امامے کے ساتھ یہاں کھڑا رہوں گا تو دنیا کیا سوچے گی؟ صرف میں تو ایک نکما آدمی ہوں،
میرے امامے کو پہننے کے بعد تمہارا احساس یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ شراب کے اڈے پر جانا ہوگا، نہ تاش کے پتوں پر، نہ ہی آوارہ گردی میں، نہ کسی گلی کوچے میں، بلکہ اسے احترام لازم ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے امامے کی کیا بات، تمہاری گردن پر تو رسول اللہ کی نسبت کا پٹا، جس جگہ پر ہو صرف اتنا خیال آ جائے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کل کو میرے بد عمل کردار سے، میرے کسی برے اخلاق سے دنیا حضور کی طرف انگلی نہ اٹھائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ یہ آج آپ کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، تمہاری نسبت حضور سے وابستہ ہے تو تمہارا ہر عمل دنیا کے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ جانتے ہو جب عید ہو، بقرعید ہو کہ جلوس عید میلاد ہو، دنیا تمہیں دیکھتی ہے اور پہچاننا چاہتی ہے کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اپنے اخلاق سے سفیر ہو، ترجمان ہو رسول اللہ کے، اپنے اعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر سکتے ہو اور دنیا حضور کی تک پہنچنے کا تم ذریعہ بن سکتے ہو۔ آج ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ ایک شخص مدینہ طیبہ میں قرضہ لیا تھا کسی سے اور قرض چکا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بھی صحابی ہیں جن سے قرضہ لیا ہے۔ انہوں نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، توجہ سے۔ حضرت عمر نے اس قرضدار کو بلایا، قرض جس کے اوپر تھا بلایا، کہا کہ ان کا قرضہ کیوں نہیں ادا کرتا؟ کہا میرے پاس کچھ چیز ہے نہیں، ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، ٹائم چاہیے۔ کہا کتنا ٹائم؟ بس 2 دن کا وقت دے دیں، میں جاؤں گا اپنے وطن اور آ کر کے مدینے میں ان کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ لیکن اب وہ پکڑا گیا، وہ آدمی ہے، اس کو چھوڑے تو کس کی ضمانت پر چھوڑے؟ ظاہر سی بات ہے، کورٹ میں جب تمہاری گرفتاری ہو جائے، کچہری میں کورٹ میں حاضری ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ضامن ہوتا ہے جس کی ضمانت پر تمہیں بیل دی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کوئی تمہارا ضمانت لینے والا ہے یہاں مدینے میں؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے، یا امیر المومنین یہاں پر کوئی میرا ایسا ہے نہیں جو ضمانت لے سکتا ہے، کیونکہ میں نیا ہوں، ضمانت کوئی لینے والا ہے نہیں۔ کہا پھر کیسے جائے گا، بیل کیسے دی جائے گی؟ بھرے مجمع میں سے ایک صحابی حضرت ابو درداء کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بندہ 2 دن کے بعد نہیں لوٹا تو تمہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ ضامن کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تسلیم ہے۔ حضرت عمر کے پاس انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بندہ چلا گیا۔ 3 لوگ ہیں یہاں پر، ایک قرض دیا ہوا آدمی، ایک قرض لیا ہوا اور ایک ضمانت دیا ہوا۔ یہ تینوں لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں۔ ابھی 2 دن گزر گئے، حضرت عمر انتظار کر رہے تھے، شام قریب آ گئی، عدالت لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں جو قرضدار تھا آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا۔ کہا بلاؤ ابو درداء کو جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ بلایا گیا، کہا تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے، تم نے جس کی ضمانت لی تھی وہ نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء کہتے میرا یقین ہے وہ آئے گا، میرا یقین ہے وہ آئے گا۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ بندہ دیہات کا رہنے والا دوڑتا وہ آ گیا، قرضہ واپس لے کر کے آیا۔ حضرت عمر کے پاس جب اس نے رکھا کہ یہ میرے قرض کی واپس میں امانت لے کر کے آیا ہوں، بلائیں اس صحابی کو جن کا قرضہ میں نے لیا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ 2 دن کا یہ وقت لیا تھا اور واپس لا کر تمہارا قرضہ دے دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے قرض، واپس نہیں چاہیے۔ عجیب معاملہ، کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اب سنو، ہر ایک سے حضرت عمر نے پوچھا، اس دیہاتی شخص سے پوچھا، تینوں کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہمارے لیے۔ اس قرضدار سے پوچھا تو بھاگ گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا اور یہاں مدینے میں کوئی تجھے پہچانتا نہیں تھا، گیا تھا تو واپس وہیں سے وہیں چلا جاتا کہیں تو تجھے ڈھونڈنا مشکل ہوتا، کیا بات ہے کہ تو واپس لوٹ کر کے آیا اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ غریب انسان کہتا ہے امیر المومنین چاہتا تو میرے پاس راستے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ جاتا۔ مسلمانوں سنو، جو لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے گبن کر کے کھا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ایک صحابی ہے، غریب ہے،
کہتے ہیں امیر المومنین میں چاہتا تو ادھر سے بھاگ کر چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں چلا گیا تو بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام غدار ہوتے ہیں، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، میرے عمل سے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ دوسرے وہ صحابی کو حضرت عمر نے پوچھا جنہوں نے ضمانت دی تھی، ابو دردہ تم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تم نے ضمانت کیوں دے دی؟ کیا یقین تھا تمہارا کہ یہ آئے گا؟ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ڈر تو سب کو تھا، اجنبی کو کون ضمانت دیتا ہے، لیکن یا امیر المومنین بات اتنی تھی پورے مجمع میں سناٹا تھا، ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا، میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، کوئی حضور کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے غلاموں میں رواداری ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہا تمہاری وجہ سے تو مقدمہ ہوا تھا، جب وہ قرض لے کر واپس آیا ہے تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اس صحابی نے بھی کہا یا امیر المومنین چاہتا تو میں یہ رقم لے کر چلا جاتا، لیکن میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا عمل حضور سے ریلیٹڈ ہے، تینوں کا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اے سنیوں کیا آج ہمارے ہر عمل کے ساتھ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دکان میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے تم 1 روپیہ زیادہ کسی کو ڈال دو، 1 روپیہ سے تمہارا کچھ ہوتا نہیں، لیکن ساتھ سامنے آئے ہوئے آدمی کا ایمان بگڑ نہ جائے، کہیں تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہاری ٹوپی تمہارے نام سے وہ دل میں یہ نفرت نہ پال لے کہ محمد عربی کے غلام جھوٹے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہارے عمل سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف انگلیاں اٹھائی جا سکتی، اس لیے ہونا بھی تو انگلینڈ کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے، بس میں ایک کنڈکٹر نے ایک نوجوان کو ½ پاؤنڈ جو پینی ہوتی ہے وہاں آدھا پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، ٹکٹ پیسے لے کر کے واپس جو چینج دینا تھا آدھا پاؤنڈ زیادہ دے دیا تھا، وہ نوجوان نے لے لیا، رکھ لیا، کہا اس کو کیوں لوٹاؤ، اس کو کیوں لوٹاؤ، لے کر بیٹھا رہا، 1 گھنٹے کا سفر تھا، دل میں 2-3 مرتبہ خیال آیا ½ پاؤنڈ لے کر کروں بھی کیا، اس کو دے دیتا ہوں، پھر دل میں خیال آیا اس کو دے کر کیا کروں اس کافر کو، بعد میں اسی کشمکش میں بات ایسی آئی کہ وہ نوجوان کہتا ہے بس سے اترنے سے پہلے میں نے وہ ½ پاؤنڈ کنڈکٹر کو دے دیا، کہا آپ نے 1 گھنٹہ پہلے میرا ٹکٹ نکالا تھا، اس میں یہ ½ پاؤنڈ آپ نے زیادہ مجھے لوٹایا تھا، یہ لے لیجیے آپ کی۔ وہ کنڈکٹر کہتا ہے یہ غلطی سے ½ پاؤنڈ زیادہ نہیں گئے تھے، مسلسل کئی سالوں سے میں اسلام کو پڑھ رہا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم چیپٹر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ سب سے زیادہ امانت دار تھے، میں نے آج یہ طے کیا تھا کسی مسلمان کو میں دیکھوں کہ وہ 1400 سال پہلے والی امانت اب بھی باقی ہے یا نہیں، تو نے ½ پاؤنڈ لوٹا کر کے میرے ایمان کو مضبوط کر دیا، اب میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول۔ تمہارا چھوٹا سا عمل، وہ نوجوان کہتا ہے ½ پاؤنڈ میں میرا اسلام بیچ بھی سکتا تھا اور لوٹا دیا ہے تو کسی بندے کے حضور کی غلامی میں داخل ہونے کا سبب بھی بن گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی اوقات ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے، ہمارا ہر عمل بڑا ذمہ دار ہے۔ صرف آج کے دور میں آپ کو احساس میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن تمہارے متعلق کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کی سرٹیفکیٹ کے بعد کسی کیڑے مکوڑے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی آپ کو؟ دنیا آتنکواد کہے، دہشت گرد کہے، ٹیررسٹ کہے، 1000 بار کہے، ہماری پیشانی پر چپکا کے گھمائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، میرا مولا فرما رہا ہے تم خیر امت ہو، تم خیر امت ہو اور خیر امت رہیں گے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ خود فرما رہا ہے۔ اور ایک بات
چھپ چھپ کر کے جینے کی بھی ضرورت نہیں. نام مسلمان ہے تو اعلان مسلمان. کوئی جرم تو نہیں کیا نا اسلام میں آ کر کے, یا اسلام پر چل کر کے کوئی جرم ہے. اور یہ نام چھپانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہوا سماکم المسلمین, وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, جو خالق کائنات ہے. فخر کرنے کی ایک دو چیزیں نہیں, ہزاروں چیزیں تمہارے پاس. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کے حالات میں ہر کوئی احساس کمتری میں مبتلا, ڈرانے کی صورت پیدا کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کی جاتی ہیں, ادھر سے اٹھاؤ ادھر پہنچاؤ, ویڈیوز ہوں فوٹوز ہوں, سب مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم بہت گئے گزرے ہوئے ہو, تم سے کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں بار بار اپنی تقریروں میں یہ اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ پنچر پتر ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ٹوٹے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں. پھر میں ان سے پوچھتا ہوں 24 گھنٹے ہم پر ٹی وی میں ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو, بار بار کیوں ڈیبیٹ کرتے ہو؟ وجہ یہ ہے انہیں پتا ہے. اور دوسری کسی قوم کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی دیکھا ہو تو مجھے بتاؤ. ہزاروں قومیں اور بھی جیتی ہیں, لیکن الیکشن میں ہمارا ہی نام, ٹی وی پر میڈیا پر ہمارا ہی نام, داڑھی ہو ٹوپی ہو, مسجد ہو محراب ہو, برقع ہو مسجد ہو, یہی ساری چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے. تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں, دنیا کہتی ہے نہیں بہت کچھ ہے تمہارے پاس, بہت کچھ ہے تمہارے پاس. اور وہ بہت کچھ کیا ہے جس کو 100 سال پہلے انگریز کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ہاں, اقبال نے کہا تھا, انگریزوں کا یہ نعرہ تھا, روح محمدی ان کے پاس ہے. حضور سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے. اور میں اپنی تقریروں میں پورا فوکس اسی بات پر کرتا ہوں کہ کسی کی شمع اگر مدھم ہو رہی ہو, لو کم ہو گئی ہو, ہم اس کو اور بھڑکا دیں تاکہ عشق رسول کی آگ جب جلتی ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اس لیے اے سنیو, اس دور میں فخر کے ساتھ ہی جینا ہے. جو چیز تمہارے پاس ہے, میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں, کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں, بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے. حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو, ہمارے لیے معراج ہے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے مجھے کوئی برا نہیں لگتا بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے, تو اے عزیزو کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کرو. یہ داڑیاں چھپا کر کے, ٹوپیاں چھپا کر اور کامن بننے کے چکر میں, سیکولر بننے کے چکر میں منافقت کا دروازہ کیوں کٹکھٹاتے ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پورے وفادار انہی کے بن کر رکھا. میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو فرسٹ پرائیورٹی تھی, سب سے پہلا درجہ کس بات کے لیے رکھتے تھے, جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے ان کو اوج ثریا پر پہنچایا ہے, جس کے لیے شاعر کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ صحابہ کی ذات آپ کو بتاتا ہوں. انس بن نزیر ایک صحابی, حضور ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے. دوپہر کا وقت تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر آئے ہوئے. یہ وہ صحابی ہیں, جوان صحابی, اور ان کی بیوی تھی, اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ وہ اپنی بیوی سے حد درجے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اپنی بیوی سے کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں ایک قاصد آیا خط لے کر کے, مکہ والوں کی طرف سے کوئی خط تھا. کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا. حضور نے خط لیا, انس بن نزیر سے کہا پڑھو. انس بن نزیر نے خط پڑھ کر کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاریاں کر رہے ہیں, فلاں جگہ سے فلاں قبیلہ آ رہا ہے, ایسی ایسی تیاریاں. خط میں یہ اہم معاملات لکھے گئے تھے, سیکریٹ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو بند کروایا. انس بن نزیر سے کہا
توجہ سے، فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ انس بن نزیر سے کہا یہ میرا راز ہے جس کی حفاظت تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے علاوہ کسی کو یہ خط کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بس نبی پاک نے فرما دیا تو فرمایا صحابہ کا اب عمل کیا ہے؟ حضور ان کے گھر سے اٹھ کر کے باہر جا رہے، تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں بیوی اندر سے آئی، محبوبہ تھی، عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، آئی، کہا انس بن نزیر سے کہا کہ اللہ کے رسول آئے تھے، گھر میں کیا باتیں چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا میری محبت اپنی جگہ پر، رسول اللہ کی عزت کا مقام اور اس راز کی بات میں تمہیں میں شریک نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ حد درجہ عشق کرتے، محبت کرتے اس بیوی کو کہا کہ نہیں، یہ بات رسول اللہ کی امانت کر، اس راز کو ہی ختم کر، جس سے حد درجہ محبت کرتے تھے اس بیوی کے بارے میں۔ میرے آقا نے فرمایا انس بن نزیر سے گردن چھوڑ دو، وہ میری صحابیہ، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسی راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ تب انہوں نے گردن ہٹا دی اور اپنی بیوی سے کہا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کا برا نہ ماننا، تجھ سے جو عشق محبت ہے وہ اور ہے، رسول اللہ سے جو عظمت اور ان کی عزت جو میرے دل میں ہے وہ اور ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو فرسٹ پرائیورٹی تھی صحابہ کی، اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے اور ان مومنین کے لیے عزت ہے جنہوں نے فرسٹ پرائیورٹی دی ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک حبشی رنگ کے صحابی، کالے رنگ کے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا شادی کرنا، لڑکی کوئی دیتا نہیں ہے، چہرہ رنگ کالا، ناک چوڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کراتا ہوں۔ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر بھیجا ان کو پیغام دے کر کے، اور ان کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت عورت، سب سے خوبصورت لڑکی، اور اس کالے رنگ کے صحابی سے کہا جا اس گھر پر، یہ امتحان کے دور ہے میرے عزیز، امتحان کے دور ہے۔ حضور نے فرمایا جا کر کہنا کہ میں نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی سے نکاح کے لیے۔ یہ کالے رنگ کے صحابی تھے، آئے اس صحابی کے گھر، انصاری کے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹی اندر تھی۔ ان کو آتے ہی پوچھا کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ کہا سنا ہے آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ سادی سی بات، سیدھی سی بات۔ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا، ان کی لڑکی، ان کی بیٹی مدینے کی حسین ترین خوبصورت لڑکی ہے اور نکاح کا پیغام لے کر کے آنے والا حبشی رنگ کا ہے۔ انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا اور اس کے بعد کہا جاؤ ہم بعد میں بتاتے ہیں، بس اتنی سی بات، منع نہیں کیا، کہا جاؤ ہم بعد میں بتاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اپنی بیٹی سے پوچھ لیں گے، آئیں گے تمہارے پاس۔ اس کالے رنگ کے صحابی کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، وہ کہتے ہیں روز ریجیکٹ ہوتا تھا، یہاں سے بھی ہو گئے، واپس چل پڑے حضور کے دربار۔ توجہ میرے عزیز، اندر بیٹھی ہوئی وہ دوشیزہ، وہ خاتون، وہ بیٹی انصار صحابہ باہر آئی، پوچھا بابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ کہاں سے؟ رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ کس لیے؟ بیٹی نے پوچھا باپ سے، باپ کہتا ہے تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ بیٹی نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا کوئی میچ نہیں ہے، تمہارا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا۔ میں نے کہا بعد میں دیکھا جائے گا۔ بیٹی وہیں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے آپ نے کس قاصد کو واپس بھیجا ہے؟ آپ نے اس آنے والے کے رنگ کو دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ کس نے بھیجا آپ نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ کو تو اس بات کا خیال آنا چاہیے اللہ کے رسول کے کہہ دینے کے بعد پھر اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی میچنگ نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے فرسٹ پرائیورٹی حضور کی بات ہوتی ہے۔ یہ صحابی اپنی بیٹی کی بات سن کر واپس لوٹ آئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ میرے آقا کے پاس وہ نوجوان صحابی جو اپنی ریجیکٹ کی خبر سنا ہی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے انصاری صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ غلطی
غلطی کی معافی، میں نے تاخیر کی اس خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں، میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کا وقت مانگا تھا، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری بیٹی بھی دل و جان سے حاضر ہے، آپ کے فرمان پر لبیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور پاک کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے کہا، میرے عزیزو یہ صحابہ کا وہ ایمان تھا جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے میچ کیا ہے، میری خواہش کے مطابق کیا چیز ہے۔ آج جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نوجوان یہ سوچتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو تو عمل کروں گا، نہیں، ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے آئے ہیں۔ تاج الشریعہ نے جس کے متعلق کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، ان صحابہ نے فرسٹ پرائیورٹی جو دی ہے وہ غیرت کے ساتھ جیا کرتے تھے کہ حضور کی بات ہے تو پھر سب سے پہلی بات۔ جب ہم یہ ساری چیزوں کی طرف آگے بڑھیں، اللہ کریم عزتیں پھر نوازیں، عزتیں واپس آئیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ جو عزت میں کمی آئی ہے یہ ڈور کے ٹوٹنے سے آئی ہے، یہ ڈور کے کمزور ہونے سے آئی ہے۔ پوری دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور صرف اس بات پر لگاتی ہے، اس بات پر لگاتی ہے کہ تم حضور پاک کی محبت کی بات نہ کرو، باقی کوئی بات کرنا کرو۔ آپ کو پتا ہے نمازوں کی تبلیغ کرنے والے چلے چھٹیاں اور بھی دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں، چٹی شریف تو سرکار غریب نواز کی میں نے ساتھ میں کہہ دیا، لیکن نمازوں کی صرف عمل کی تبلیغ کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سے نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو خطرہ ہے۔ ہاں آپ دیکھ لینا، معلوم کر لینا میری اس بات۔ اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ تک کچھ تنظیموں کو کہتا ہے یہ سیف تنظیمیں ہیں، مسلمانوں میں سیف تنظیمیں کون سی؟ جو صرف نماز روزے کی بات کرتی اور کچھ نہیں کرتی بس۔ ہاں ڈینجر تنظیم وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کہتی ہے۔ کیوں؟ یہ نعرے سے کس بات کا ڈر ہے، کس بات؟ دنیا آج یہ کہہ رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والا، ان کو پتا ہے میرے عزیزو، نماز نماز، روزہ روزہ، حج حج، زکات زکات، یہ اعمال ٹھیک ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی عمل کریں گے، لیکن جو قوم حضور کی محبت کی بات کرتی ہے، دنیا کو اس بات کا خوف ہے کہ ان جماعتوں کو اگر یہ محبت واپس مل گئی تو پھر یہ عام جوان نہیں رہ جاتا، پھر ان میں کوئی خالد بن ولید کھڑا ہو جاتا، پھر ان کے درمیان صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے، ہاں جو اچھے خاصے لوگوں کی نیند کو حرام کر رکھتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے صلاح الدین کا نام آج یورپ میں صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے، صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے عزیزوں صرف ایک جرنیل نہیں تھا، ایک جنگجو نہیں تھا، ایک سپاہی سالار نہیں تھا، بہت بڑا عاشق رسول تھا، بہت بڑا عاشق رسول، ایسا کہ ایک مرتبہ برنس نام کا ایک عیسائی سپہ سالار تھا، اس نے مسلمانوں کے قافلے کو گرفتار کیا اور ان کو مارا پیٹا، ان کا مال لوٹا، اور جب جب مارتا تھا تو کیا کہتا تھا برنس؟ سنو، بہت سارے ایسے جو گیدڑ جتھے میں آ کر حملہ کرتے، وہ برنس اسی قسم کا آدمی تھا، موب لنچنگ کیا مسلمانوں کی ملک شام میں، اور مارتے مارتے ایک جملہ کہتا تھا، کہاں ہے محمد، بلاؤ بچانے کے لیے۔ حضور پاک کی طرف تانا دیتے ہوئے بار بار مارتا تھا۔ یہ خبر صلاح الدین کو پہنچ گئی، صلاح الدین کے پاس آ کر لوگوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا، مارا گیا۔ لوٹ مار تو ہر جگہ چلتی تھی، لیکن مارنے والا بار بار کہہ رہا تھا، بولا محمد کو، نعوذ باللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کی ایسی بیماری چل رہی تھی جس میں لوگوں نے کہا تھا کہ عنقریب ان کی وفات ہونے والی، موت کے قریب والی بیماری تھی، بستر سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس
اس وقت جب یہ خبر دی گئی، صلاح الدین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کیا تھا، مولا بس تھوڑی اتنی زندگی دے دے کہ میں برنس کو بتا دوں، اتنی زندگی اور دے دے۔ اور اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا، بستر سے اٹھے، صحیح بھی ہوئے، واقع ہوا، فوجیں ادھر سے ادھر پھیلائی، اور پھر آپ کو پتا ہے تاریخ میں موجود ہے وہ وقت آ ہی گیا، برنس گرفتار ہوا، صلاح الدین ایوبی کی فوج کے نرغے میں آ ہی گیا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو بقرعید آتی ہی ہے۔ صلاح الدین کے بعد جب وہ قیدی گرفتار ہو کر آیا، صلاح الدین کی ایک بات بہت مشہور تھی، وہ بڑے بڑے قیدیوں کو آزاد کرنے میں مشہور تھے، بڑے بڑے جرنیلوں کو، سپاہیوں کو آزاد کرتے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو آزاد کیا جو جنگ میں قیدی ہو کر آئے تھے، بہت سارے لوگوں کو آزاد کیا۔ برنس کو جب گرفتار کر کے لایا گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، پوچھا صلاح الدین نے کیا گمان ہے تیرا میرے متعلق؟ اس نے کہا اب تک جو سنتا آیا وہی ہے کہ آپ رحم دل ہیں، خیر خواہ ہیں اور بہت جلدی آزاد کرتے ہیں۔ صلاح الدین نے کہا اب تجھے اگر آزاد کیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اس کے بعد تلوار اٹھائی، اس کی گردن پر رکھا۔ 2.5 سال پہلے تو نے کمزور مسلمانوں کو یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو، کہاں ہے یہ دیکھ محمد رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تیری گردن لینے کے لیے بھیجا ہے، تو رسول اللہ کو پکارتا ہے۔ ابھی غلام جب تک زندہ ہے وہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے عزیزوں، صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں 2.5 سال کا جو عرصہ گزارا ہے، اس بات کے انتظار میں کہ جب تک حضور پاک کی طرف سے جواب نہیں دوں گا اس وقت تک صلاح الدین کبھی بستر پر 1 رات بھی نہیں سوئے، کھلی زمین پر سوتے تھے اور کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا، کبھی پیر پھیلا کر نہیں سویا۔ جب نبی پاک کی شان میں کوئی کتا بھونک رہا ہو، صلاح الدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بستر پر پیر پھیلا کر سو سکے۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا جس کی بنیاد پر وہ 12,000 کا لشکر لے کر ایک بار اترا تھا اور 4 لاکھ کی فوج کو کھدیڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ طاقت و قوت میرے عزیزوں حضور کی محبت سے آتی ہے، حضور پاک کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ، اللہ تمہارا رعب خود قائم فرمائے گا، تمہارا رعب اللہ قائم فرمائے گا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تنظیمیں بنانا چاہیے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ فوج بنانی چاہیے، میں کبھی اس بات کی بات نہیں کیا، اسی لیے ڈرتے نہیں، ہم کوئی سیکریٹ میٹنگ بھی نہیں کرتے کبھی۔ آج لوگ ہماری جاسوسی میں اتنے پیش ہیں، بہت ادھر کی خبر اٹھاؤ ادھر کی خبر لے جاؤ، ہر چیز کر لو میاں۔ ہم چھپ کر کے کوئی بات کرے تو تمہارے پاس لگے، ہم جو بات کرتے کھلے میدان میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ جامع عشق محمد اپنے جوانوں کو پہنانا چاہتے ہیں جسے پہننے کے بعد گلی کوچوں سے بھی گزرے تو کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہوتا ہے۔ کوئی لڑنے پھرنے کی بات میں نہیں کر رہا، جامع عشق رسول پہن کر کے نکلو۔ اس لیے کہ آپ دیکھو آج کے مجمع میں ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا، جواب آپ خود ہی دیں گے، عشق محبت عشق محبت۔ کیوں اعلیٰ حضرت یہ تو 2 ورڈ ہیں، عشق محبت عشق محبت۔ آپ جواب میں اعلیٰ حضرت اس لیے کر رہے ہیں کہ پوری دنیا اس بات کو گٹھی میں پی چکی ہے، عشق کا نام آئے محبت کا نام آئے بریلی کا امام کا نام ہی آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 100 سال پہلے حضور کی محبت کرنے والا ایک وفادار غلام بریلی کی زمین پر سو چکا ہے، لیکن ہر جلسے کی رونق بنا ہوا ہے، ہر جلسے کی زینت بنا ہوا ہے۔ اور اسی بات کے لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عشق محمد کا جامہ جو پہنتا ہے وہ مرتا کبھی نہیں ہے، اللہ اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے۔ اور جو گستاخی کر رہے ہیں ان کیڑوں کا تو چند دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ تو آج جان رہے ہیں، تمہارے بچوں کو نام بھی معلوم نہیں ہوگا، کون پاکھنڈی تھا کون بھوکتا تھا پتہ ہی نہیں معلوم۔ ایک بہت لمبی لسٹ ہے گستاخوں کی 1400 سال سے، سب پتہ ہے، یاد رکھا ہے آپ نے؟ کسی کا نام یاد ہے؟ کتنے گستاخ آئے کتنے بھونکتے رہے؟ نہیں، آئے اور چلے گئے، موسم کے ساتھ آتے موسم کے ساتھ جاتے۔
لیکن 800 سال پہلے جو عاشق رسول پکار رہا تھا شرف الدین بوصیری، ان کا قصیدہ بردہ ہر ایک کو یاد ہے۔ بے شک بے شک، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زبان تمہیں آتی نہیں عربی، لیکن پھر بھی یہ جملے آتے ہیں، کیوں؟ حضور کے عشق میں بولے ہوئے جملے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ عربی میں سعدی شیرازی نے کہا، لیکن جب کبھی یہ بندہ آج بھی پڑھتا ہے تو جھومنے لگتا ہے، مطلب معنی معلوم بھی نہ ہو۔ گستاخوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، عاشقوں کو ہر زمانے میں یاد رکھا جاتا ہے۔ مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے جب حضور پاک کا دیدار کیا اور پڑھا تھا تو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیہ، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاڑیا۔ اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے عزیزوں، عزت رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تو دنیا کی بات، یہ دنیا کی بات۔ آج میں آپ کے درمیان یہاں سے خطاب کر رہا ہوں۔ مجھے یہ جب آپ کی کمیٹی والے حضرات آئے تھے، مجھے پہلے تو جگہ کا علم نہیں تھا، لیکن جب بتایا گیا تو میں حیرت میں تھا۔ ادھر ہی قریب میں کمشنر ہاؤس بھی ہے، ہاں یہیں سامنے آ کر کے ہمیں خطاب کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ آج یہاں سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں، گجرات سے لے کر کشمیر تک، ہر جگہ تقریباً 22 اسٹیٹ میں میں جا کر دیکھ کر آ رہا ہوں، پچھلے 200 جلسوں سے خطاب کر، ہر جگہ کا ڈی این اے مسلمانوں کا ایک ہی ہے۔ حضور کا نام لو، حضور کا نام لو تو پھر یہ ان کے اندر جو ہلچل ہے، یہ محبت ہے، یہ بیدار ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ڈی این اے پوری جگہ کا ایک ہی ہے، حضور کی بات۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے دنیا آج پہچانتی ہے تو اس لیے نہیں کہ کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہے، اس لیے پہچانتی ہے کہ حضور کی عزت پر بات آئے تو جواب دیتا ہے۔ جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اسی کے ساتھ کچھ تمہاری استقامت کے لیے میں باتیں بتا دوں، استقامت کے لیے۔ دیکھو مصیبتیں آئیں، حضور کی محبت کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں روز حلوہ پراٹھا ہی ملتے رہے اور کھا کر کے آرام کرتے رہو۔ پھر تمہیں بلال حبشی کو بھی یاد رکھنا ہوگا، خباب ابن الارت کو بھی یاد رکھنا ہوگا، زید بن دسنا خبیب ابن عدی کو یاد رکھنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں صرف زخم نہیں کھائے ہیں، آگ بھی برداشت کی ہے، اور ان کی پوری چمڑیاں گلا دی گئی تھی، اس کے باوجود وہ جمے رہے، استقامت کے اس میدان پر ڈٹے رہے۔ آپ کو پتا ہے جب بلال حبشی مدینے میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے تھے تو کیا کہہ کر، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، جو امیر المومنین ہے وقت کے، اور وہ بلال حبشی کو آقا کہہ کر پکارتے۔ حضرت بلال کہتے سرکار میں غلام آدمی، امیر المومنین میں غلام آدمی، حبشی آدمی، آپ جب آقا کہتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کہتے آپ قریب آئیے، اپنا جبہ اٹھائیے۔ جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر عمر فاروق بوسے لیتے اور کہتے جو زخم تم نے رسول اللہ کی محبت میں کھائے ہیں وہ دنیا نے نہیں کھائے ہیں، وہ ہم نے نہیں دیکھے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک کی محبت کے بعد پھر استقامت کا امتحان بھی ہوگا۔ آج جو جگہ جگہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، اگر تیار ہو تو پھر میں آگے بات کروں۔ حضور کی محبت پر امتحان دینے کے لیے ہر جوان اگر تیار ہے
तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नर्वस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दें। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना। है नौजवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। ऐ नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। परवाने को देखा है आपने, परवाने को देखा है, वो छोटे छोटे पतंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान देकर चले जाते हैं। जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से, वो शमा के सामने जान देकर जाता। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, जलवे जानाना। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। इसलिए है नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक ना एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और क़यामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, क़यामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखी, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखी, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छोड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो क़यामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं ही नहीं करते, जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लोग पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा, भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषों के पास जाते होंगे। हम भविष्यवाणी करते नहीं है, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब वो जमाना आएगा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी यही कहता है, वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकों, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा।
हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना? इंशाअल्लाह यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कहां तक ले जाना चाहते हो? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोल मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंदे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे के हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्न खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंच जाओ, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। हमें जीना है हुजूर पाक के नाम से। तुम जितना भी छुपाओ, लेकिन दुनिया हुजूर के नाम से ही तुम्हें जानती है। और आज मैं ये बात के साथ अब अपनी गुफ्तगू खत्म करने पर आ गया हूँ। आखिरी मेरे जुमले हैं, याद रखो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, हमारी नमाजें, हमारी अजानें, हमारी मस्जिदें, हमारी फातिहा की महफिलें, हमारे जलसे जुलूस, हर चीज, यहाँ तक कि कब्र की मजलिस, कब्र की मजलिस हो, कब्र के सवालात हो, उसके बाद हश्र का मैदान हो। मैं कह रहा हूँ आपको, पैदा होने के दिन से लेकर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, हर शोबे में हुजूर ना हो तो कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो, क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर, कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, होना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते हैं, वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हालात के इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है, सकता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहाँ झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते थे। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं।
ہم اس قوم کی بات نہیں کر رہے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اپنا نعرہ۔ بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو مصلحت اور حکمت کے اس دریا میں بہہ جاتے نہیں، تھوڑا سا ہمیں بھی پوجا پاٹ بھی کر لینی چاہیے، تھوڑا ہمیں بھی کشکا لگا لینا چاہیے، کبھی دھوتی بھی پہن لینی چاہیے، دل رکھنا چاہیے۔ برادران وطن ہے ساری باتیں، یہ سب باتیں آج کی ان صلح کلیوں سے جو آ رہی ہیں یہ منافقین سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مشرکین آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بس شرط اتنی ہے کہ ہمارے بتوں پر ایک بار آپ ہاتھ رکھ دو۔ حضور پاک نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ اور قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے بندے ہو، شرک تمہارے دل کے اندر کبھی نہیں آ سکتا، کفر کبھی نہیں آ سکتا۔ حالات کے ان بہاؤ پر جو بہ گیا وہ امتحان میں ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، اور جو جمع رہا چاہے جیسی بھی بات ہوگی لیکن میں اللہ کو اکبر مانتا ہوں تو اکبر ہی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اس نعرے میں کسی کو دقت ہے؟ ہاں، آگے کی کچھ باتیں یہ، میں نے کل یہ ایک بات کہا، توجہ، تاریخ میں جاؤ گے اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے سب حالات ہو گئے ابھی ختم ہو گیا اب کیا کرنا ہے، ایک جملہ میرا کرے گا جہاں سے ناقوس بچتے ہیں انشاءاللہ آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناامیدی کے ساتھ جینا یہ ہمارے لئے حرام ہے، حرام ہے۔ ہم رسول اللہ کے دین پر قائم ہیں تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو پھر ادھر ادھر منہ اٹھائیں۔ جس دین میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کی کمی نہیں رکھی اس قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسری پراپرٹی پر نظر کرے۔ ضرورت نہیں ہے کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی وہ بات میں بتاتا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور کے دربار میں جو ہے عزتوں کے ساتھ ہے، عزتوں کے ساتھ ہے۔ لکھنؤ سے ایک رافضی کتا 2 سال پہلے دھرم پریورتن کر کے نکلا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، ٹی وی میڈیا والوں نے بہت ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر چرچے کیے تھے، دیکھو مسلمان چھوڑ چھوڑ کر کے آ رہے دین اسلام، ایکس مسلم ایک بھی مل جائے بٹھایا جائے گا اونچی کرسی پر، باقی ایکس جو دوسرے ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں دین اسلام میں روز داخل ہوتے ہیں، روز داخل ہوتے ہیں، ان کو نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں چیز چھوڑ کے ادھر کیوں آئے، نہیں، اسلام چھوڑے ہوئے کو ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا بات تھی، کیوں آئے۔ یہ تو صرف اور صرف یہ ایک طور پر لوگوں کے درمیان ٹی آر پی حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، باقی ان کی پرسنل زندگی کو دیکھو، جو چھوڑ کر کے گئے تھے 2 سال نہیں گزرے کہ وہاں سے بھی کک مار کر نکال دیے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اپنے گھر کا بن سکا، نہ اپنے قوم کا، نہ اپنے دین کا، نہ ہی ان کا ہوا جن کی جوتیاں اٹھا کر کے جینا چاہتا تھا۔ کہاں سے وہ قبول کریں گے، وہ دوسرے کاسٹ کو نہیں قبول کرتے، تجھے کہاں سے لیں گے، کہاں سے لیں گے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کہی تھی، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور پاک کی بارگاہ سے جو نکلا ہے ذلت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے، اور جو حضور کے دربار میں آیا ہے عزتیں تو اتنی۔ اس بلال حبشی کو دیکھو، مکہ والے جن کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، 6 سال کے بعد جب وہی بلال حبشی رسول اللہ کے ساتھ واپس مکہ میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تھے، مکہ میں پہلی اذان ہو رہی تھی، اللہ کے نبی نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا، کعبے کی چھت پر، تاکہ مکہ والے دیکھیں جس محمد عربی کے غلام کو تم مارتے تھے، سزائیں دیتے تھے، انگاروں پر سلاتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے اسی غلامی کی جزا پر کعبے کی چھت پر پہنچا دیا۔ جو نبی پاک کی غلامی میں زخم بھی کھائے مولا کریم اس کے مقامات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ طے ہے
ہمارا جانا تو ہے ہی دنیا سے آج یا کل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہمارے مر جانے سے اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ جوش و جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن فرمائے گا۔ ایک چراغ گل ہوتا ہے، 100 چراغ حضور کی محبت کے روشن ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو کفایت علی کافی کا نام جو جانتا ہو سمجھتا ہے، مراد آباد کے اس عالم ربانی جن کی زبان میں اللہ نے بلا کی تاثیر دی تھی، جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع رونے لگتا تھا، حضور کی محبت میں دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا، اس لیے کہ انگریزوں کے زمانے سے آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، توپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا علماء کی زبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ زبانیں یہ اثر دکھاتی۔ کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریزوں نے جسم پر استری پھیری تھی، جسم پر گرم استری پھیرتے تھے اور چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے، لیکن وفادار مصطفیٰ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہفتہ بھر کے بعد کفایت علی کافی سے پوچھا گیا آ جاؤ ہم منصب بھی دیں گے، وزارت بھی دے دیں گے، شاہی خزانے سے ہر مہینے وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، ہم نے جو بیچا ہے وہ حضور کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ کہا اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، اسی بات کے انتظار میں جیتے ہیں، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو۔ کفایت علی کافی کو مراد آباد شہر کے چوراہے پر لا کر پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ جانتے ہو آخری خواہش پوچھی گئی، کوئی خواہش ہے؟ بیوی بچوں سے ملنا، ایک پراپرٹی کی جائیداد کی وصیت کرنی ہے۔ کفایت علی کافی نے کہا جس نے ان کو پیدا کیا وہ مسبب الاسباب، ان کا مالک و مختار ہے، وہ ان کے رزق کا مسبب الاسباب ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو آخری خواہش کیا ہے تو بس میں ایک نعت رسول پڑھنا چاہتا ہوں، جانے سے پہلے یہ کہہ کر کے جاؤں گا۔ اور رقم ہو گئی تاریخ میں یہ بات پڑھا تھا کفایت علی کافی نے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، پھانسی تو دے دی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے، 8 دن تک جشن منایا تھا انگریزوں نے، یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، 1947 کی آزادی سے تقریباً 90 سال پہلے یہ ابھیان شروع ہو چکا تھا، تحریک شروع ہو چکی تھی 1857 کی، جب کفایت علی کافی کو پھانسی دیا۔ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا۔ کس بات کا جشن تھا؟ کہ ایک ایسا آدمی ہم نے مار گرایا ہے جو بار بار محمد عربی کی بات کرتا تھا، روح پھونکتا تھا جوانوں میں، مسلمانوں کو بیدار کرتا تھا۔ اب کون اٹھائے گا؟ اب کون بیدار کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں ایک مراد آباد شہر میں تم کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، اسی کے پڑوس شہر میں مولا بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا فرما رہا ہے۔ مراد آباد اور بریلی میں صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک عاشق کو تم نے پھانسی دے دی۔ یہی زمانہ ہے جب اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہو رہے ہیں، انگریزوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ایک عاشق کے ختم ہونے کے بعد دوسرا جو اٹھے گا وہ کیا ہنگامہ کرے گا۔ اور بریلی کے تاجدار نے ہنگامہ ایسا کیا ہے چپے چپے سے آج آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت میرے عزیزوں یہ کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا سلسلہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ میں بہت دیر پہلے ہی کہہ چکا تھا یہ میرے آخری جملے ہیں، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس لیے جب تک سٹیپنی بنا ہوا ہو تب تک کے لیے سٹیپنی ہے۔ حضرت تشریف لائے، اب ہماری بھی طاقت جواب دے رہی ہے، آپ کی طاقت جواب نہیں دی ہے تو ایک بار حضور کو پکارو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آؤ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ مسلمانوں اس بات کو گٹھی میں پی کر کے جاؤ،
کی محمد سے وفا تُونے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آپ تشریف رکھیں، جب تک نعت شریف ہوگا آج کے جلسے کے سرپرست